کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کے کرنے والوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا، ذکر کر کے یہ فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سب کاموں کو نبی کے طریقے پہ کر لو، رب تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال في مقام آخر الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ہر قسم کی تمام تعریف، کبریائی عظمتیں، بڑائیاں اللہ خالق کائنات کے لیے، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ایک سوال میں اپنے آپ سے اور آپ سے کرتا ہوں، کیا ہمیں اللہ کی محبت چاہیے؟ سب کو چاہیے نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ تو اللہ ہم سے محبت کیسے کرے گا؟ وہ کون سے کام ہیں جو کام ہم کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا؟ وہ کام جاننے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو کیا دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندے سے، کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نادا جبرائیل، اللہ جبرائیل کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان فلان ابن فلان، کہ اے جبریل فلاں بن فلاں بندے کا اور اس کے والد کا نام لے کے، جبرائیل فلاں بن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ اور پھر یہیں بس نہیں ہوتی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، ساتوں آسمانوں پہ یہ اعلان کرواتے ہیں، اور ساتوں آسمانوں کی تمام مخلوقات میں الگ الگ یہ اعلان ہوتا ہے، ہر آسمان پہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں سے اللہ اور جبرائیل محبت کرتے ہیں، تم سب بھی کرو۔ یہ رب کی محبت ہے اپنے بندے سے۔ اور پھر یہاں بس نہیں ہے، ثم یوضع له القبول فی الناس، پھر اس بندے کی محبت اللہ لوگوں میں بھی رکھ دیتے ہیں۔ اگر رب کی محبت حاصل ہو جائے تو اللہ دوسروں سے محبت کرواتا ہے، تو اس رب کی اپنی بندے سے محبت کیسے ہوگی؟ وہ رب اپنے اس بندے کو پھر مشکل میں چھوڑے گا؟ اس کے لیے مشکلات میں اللہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کے معاملات آسان کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور سب سے بڑی بات کہ کیا اللہ پھر اپنے اس بندے کو جہنم میں پھینکے گا یا جنت میں لے کے جائے گا؟ یہ دنیا کی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں یہ تو سب سے لگی ہیں نا۔ بیماریاں ایوب نبی پہ نہیں آئیں؟
کیا ابراہیم نبی کو آگ میں نہیں پھینکا گیا؟ مشکل آئی یا نہیں؟ پریشانی آئی یا نہیں؟ کیا امام الانبیاء تمام نبیوں کے سردار کہ جن کے ذکر کو اللہ نے خود بلند کیا، مقام اللہ نے اتنا دیا کہ نبی سے بات کرنی تھی موسیٰ نبی سے تو طور پہ بلایا، اور امام الانبیاء کو جب باری آئی تو کہاں پہ بلایا؟ ساتوں آسمانوں کی سیر کروا دی۔ مقام تو اتنا ہے لیکن مشکل کیسی، پریشانی۔ آج اسی سے پریشان ہوتے ہیں نا، بھوک سے۔ ہاں جی، پیسہ ختم ہو گیا تو بھوکے رہ جائیں گے، اسی کی پریشانی ہوتی ہے نا۔ اور یہ امام الانبیاء ہے۔ مشکل پریشانیاں اللہ کے اپنے بندوں پہ ہی آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مدینہ منورہ کا شہر ہے، اور خندق کھود رہے ہیں، کدال لے کے اپنے ہاتھوں سے کھدائی کر رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں بھوک کی وجہ سے، ساتھ میں 1400 صحابہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پیٹ دکھاتے ہیں، 2 پتھر باندھے ہیں۔ بھوک آئی یا نہیں؟ پریشانی آئی یا نہیں؟ بیماری آئی یا نہیں؟ مشکل آئی یا نہیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں سامنے فوت ہو گئیں۔ آج ذرا سی مشکل پریشانی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ہی تھے پریشانی کے لیے، اللہ نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا، نعوذ باللہ۔ کیسی کفریہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ مشکلات اور پریشانیاں مومن کے لیے نقصان والی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مومن مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو نیکی عطا کرتے ہیں۔ تو چند وہ باتیں آج ہم نے یاد کر کے جانی ہے جن کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ کوئی بھی نیکی کریں اللہ اس کی وجہ سے ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کے کرنے والوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا، ذکر کر کے یہ فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور قرآن مجید کی 2 آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات میں سے پہلی آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان اللہ یحب المحسنین، ان نیکی کرنے والوں کو اللہ محبت کرے گا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اور پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں دوسروں سے چھپ کے، آسانی میں، مشکل میں خرچ کرتے ہیں، خود مشکل میں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، خوشی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ آتا ہے، جی چاہتا ہے کسی کو برا بھلا کہیں، ماریں، کوئی نقصان پہنچائیں، لیکن غصے پہ قابو پا لیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں خوشی میں غمی میں، اور غصے پہ قابو پا لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، دوسروں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی تھوڑی سی بات کر دے دل میں رکھ لیتے ہیں، اور جب موقع ملے سانپ کی طرح اس کو ڈنگ ماریں گے۔ ایسا نہیں، درگزر کرنا ہے، معافی دینی ہے دوسروں کو، ان سے ان کے جو ہے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا، درگزر کرنا ہے۔ اس کی بات پہ غصہ آ رہا ہے، غصے کو دبا لینا ہے۔ دوسرا تو دوسرا، یہاں پہ تو حالت یہ ہے بیوی بچے ہوں ان کو نہیں چھوڑتے، نعوذ باللہ، جان سے بھی مارنے سے گریز نہیں کرتے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ کیا حکم دیا اللہ نے؟ وہ جو خوشی میں غمی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے پہ قابو پاتے ہیں، اور والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ان کے لیے کیا اعلان کیا؟ واللہ یحب المحسنین، یہ سب نیکیاں ہیں اور ان نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ رب کی محبت حاصل کرنی ہے، خوش ہو غم میں ہو خرچ کرو، دوسروں سے درگزر کرو، غصے کے اوپر قابو پاؤ۔ اور کیا فرمایا؟ ایسے لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے
اعلان کیا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ ان کو دنیا میں بھی بدلہ دے گا، وَثَوَابَ الْآخِرَةِ، یہ نہیں کہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں محسنین کا لفظ 8 بار آیا ہے، 3 بار میں نے ذکر کیا، 5 بار اور بھی آیا ہے جہاں پہ مطلقاً بعض نیکیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کیوں جی، اللہ کی محبت چاہیے یا نہیں؟ تو پھر ہمیشہ لڑائی کرتے رہیں گے، گالیاں دیتے رہیں گے دوسروں کو، غیبتیں کرتے رہیں گے، غصے میں آ کے لڑتے رہیں گے؟ نہیں، دوسروں سے درگزر کرنا ہے، غصے پہ قابو پانا ہے، گالی گلوچ زبان کو سنبھال کے استعمال کرنا ہے، اور پھر گندگی سے بچنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ بڑی مشہور آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے کن سے؟ جو توبہ کرتے ہیں۔ ایک گندگی ہوتی ہے بندے کے اندر چلی جاتی ہے گناہ سے، ایک گندگی ہوتی ہے بندے کے باہر لگی رہتی ہے، دونوں سے بچنے والے اندرونی گندگی سے بچتے ہیں، توبہ کرتے ہیں گناہوں سے۔ کچھ گندگی آنکھوں کے ذریعے اندر چلی جاتی ہے، کوئی گندگی ہمارے کانوں کے ذریعے اندر چلی جاتی ہے اور دل میں جا کے میل پیدا کر دیتی ہے، دل میں نافرمانیاں جمع ہو جاتی ہیں، نفرتیں اور بغض جمع ہو جاتے ہیں۔ کچھ گندگی زبان کے ذریعے اندر چلی جاتی ہے۔ اپنی ان چیزوں کی حفاظت کریں اور گناہوں سے توبہ کر لیں، چاہے وہ گناہ آنکھوں والے ہوں، چاہے وہ گناہ کانوں سے کرنے والے ہوں، چاہے وہ گناہ زبان سے کرنے والے ہوں، چاہے وہ گناہ ہاتھوں سے کرنے والے ہوں، چاہے وہ گناہ ایسے ہو جن کی طرف چل کے جاتے ہیں، اپنے بستر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مجلس میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان سب گناہوں سے توبہ کر لیں، اندرونی پاکیزگی بھی حاصل کریں اور بظاہر پاکیزگی بھی۔ غسل واجب ہو جائے فوراً غسل کریں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، پاکیزہ رکھیں، اور ان توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کے لیے انعام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے۔ کون محبت کرتا ہے؟ کمپنی کا مالک نہیں، ملک کا بادشاہ نہیں، کسی سپر پاور کا بادشاہ نہیں، بلکہ زمین اور 7 آسمان کا مالک۔ اس زمین کے اوپر جو خزانے ہیں، زمین کے اندر جو خزانے ہیں، ہماری موجودہ زندگی اور اس زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد پھر قبر کی زندگی، عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد عالم محشر قیامت کا دن ہے، اور پھر جنت اور جہنم ہے۔ ان سب چیزوں کا مالک رب ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور کام جس سے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، سورہ آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی ہی مشہور، بڑی ہی پیاری آیت ہے جس میں پیارے نبی علیہ السلام کا کتنی محبت سے اللہ نے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی، اے پیارے نبی، میرے بندوں کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو محمد کریم کی پیروی کرو۔ فاتبعونی بتا دو، مجھ محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، تمہارا رب تم سے محبت کرے گا۔ چاہیے اللہ کی محبت تو پھر نبی کی پیروی کر لو۔ پیروی کیا ہوتا ہے؟ بات ماننے کو کہتے ہیں، اپنا ظاہر ہو باطن ہو نبی کے طریقے کے مطابق کر لو، چاہے چہرے کے بناؤ ہو، لباس کا اختیار ہو، شادی بیاہ کی تقریب ہو، مال کمانے کا معاملہ ہو، خرچ کرنے کا معاملہ ہو، سونے اور جاگنے کا کام ہو، اٹھنے اور بیٹھنے والے کام ہو، سب کاموں کو نبی کے طریقے پہ کر لو، رب تم سے محبت کرنے لگے گا۔ کتنے کام ہو گئے؟ ایک مطلقاً نیکی، دوسرا پاکیزگی اور توبہ، اور تیسرا نبی کی پیروی کریں گے اللہ کی محبت ملے گی، اور چوتھا کام جس سے
اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوگی۔ سورہ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقَى بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى کہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور رب سے ڈر گیا، تقوی اختیار کر لیا، تو پھر اس کے لیے کیا انعام ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کوئی بہت بڑا کام ہے، مشکل کام ہے؟ نہیں، بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ مجھے آپ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ہمارے پاس موجود ہر چیز کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ جس نے بنایا ان چیزوں کو استعمال کرنے کا جس طریقے سے اس نے حکم دیا ویسے کر لیں۔ آنکھیں اس نے بنائی، جن جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت دی ان کو دیکھ لیں۔ کان اس نے بنائے، زبان اس نے بنائی، جیسے اس نے کہا ویسے استعمال کر لیں، یہی تقوی ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے کھانے پینے کے معاملے میں۔ آپ انار کا جوس پیتے ہیں، آم کا جوس بنا کے پیتے ہیں، طرح طرح کے دودھ پیتے ہیں، کتنے سارے پھلوں کے جوس پیتے ہیں، کتنے سارے پھل کھاتے ہیں۔ اس نے منع کر دیا، ہر پھل کھانے کی اجازت دے کے منع کر دیا، شراب نہیں پینا۔ انگور کھا سکتے ہیں لیکن انگور سے شراب بنا کے نہیں پینی۔ کتنی ساری چیزیں پینے کے لیے بنائی، ایک چیز سے منع کر دیا۔ مشکل کام ہے کوئی؟ ایسے ہی جن چیزوں سے اس نے منع کیا اس سے رک جائیں، اور جو کام کرنے کا اس نے حکم دیا وہ کر لیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، کمرے کے پاس مسجد ہے، اٹھ کے مسجد میں نہیں آتے۔ عام دنوں میں مسجد میں اتنے لوگ تو نہیں ہوتے نا، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اور ابھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ کیا ہے جی، میں مسلمان ہوں، جنت میں جانا ہے، اور حالت یہ ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھنی۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے کہتے ہیں بے نماز، اور جو بندہ بے نماز ہے نبی اس سے محبت نہیں کرتا، اس کا رب اس سے محبت نہیں کرنے والا۔ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو ایک اور کام قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران ہی ہے یہ بھی، واللہ یحب الصابرین اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، بری بری بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں، بری بری باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ مشکل آئے صبر کرنا چاہیے، پیٹنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی فوت ہوا، دکھ غم اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ اور اس کے نبی کے طریقے سے نکل جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کن سے محبت کرتا ہے اللہ؟ صبر کرنے والوں سے۔ اور صبر آپ کو پتہ ہے کب کرنا پڑتا ہے؟ جب کوئی ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تب صبر کرنا پڑتا ہے۔ بلال مسلمان ہوئے تھے نا، تو کوئلوں کے اوپر لٹایا، ریت کے اوپر لٹایا، گرم ریت کے اوپر لٹا کے اوپر پتھر رکھے، اور کیا کیا ان کے ساتھ برا سلوک نہیں ہوا۔ کیا کیا انہوں نے؟ صبر کیا۔ ہمارے پر کبھی اتنی بڑی مشکل آئی ہے تو مشکل آئے تو کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ اور ان صبر کرنے والوں سے کون محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے۔ کون محبت کرتا ہے جی؟ اللہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ فتوکل علی اللہ بھروسہ کرو تو کس پہ کرو؟ اللہ پہ۔ بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پہ۔ آج کیا کرتے ہیں ہم؟ آج ہمارا بھروسہ ہماری تنخواہ پہ ہوتا ہے، ملازمت پہ ہوتا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے رب کی بڑی بڑی نافرمانیاں کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی کی چگلی جا کے لگا دی مدیر کو کہ کہیں نا میری جاب چلی جائے اور اس کی رہ جائے، دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے ہم۔ آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں چند روپے حاصل کرنے کے لیے، چند روپے حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہے جی، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، تنخواہ تو پوری نہیں ہوتی، تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین اللہ اپنے بندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے مولوی صاحب آپ تو بھروسے کا کہہ رہے ہیں، ہماری تنخواہ اتنی ہے آپ دیں، بھئی دینا میرا کام نہیں ہے، رب کا دینا کام ہے، اور رب سے حاصل کرنا ہے تو کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر تم اللہ پہ ویسے بھروسہ کرو تو تمہیں بھی اللہ ویسے ہی رزق دے
نبی کی بات سچی ہے یا نہیں؟ سب کا ایمان ہے نا؟ تو کیا فرمایا؟ پرندے جیسے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، پرندے صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور واپس آتے ہیں رات کو، ان کی کسی جگہ پہ کوئی جاب لگی ہوئی ہے، کوئی ملازمت ان کی لگی ہوئی ہے، کوئی ان کا جو ہے معاملہ ایسا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم ویسے رب کے اوپر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم ویسے ہی رزق دیے جاؤ جیسے پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمہارا رب تمہیں ویسے رزق عطا کرے، بھروسہ کر کے تو دیکھے نا۔ قرآن مجید میں ہمیں بھروسے کی، توکل کی دعا بھی سکھائی نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو حکم دیا آپ یہ مانگیے رب سے، اس طریقے سے مانگیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، میرا رب مجھے کافی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرا بھروسہ اسی پہ ہی ہے، میرا بھروسہ کس پہ ہے؟ اسی پہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو بھروسہ اللہ پہ کریں اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو انصاف کرتے ہیں، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، قرآن مجید میں 3 مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ انصاف کرنے والوں سے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے مقام پہ ہیں جیسے جج ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے بھی حکم دیا انصاف کرو۔ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، صلح کروانی ہے، حکم دیا انصاف کرو۔ آپ کے کوئی نیچے ہے، کمزور ہے، آپ کے ماتحت ہے، چاہے آپ فورمین ہیں، آپ کے نیچے کوئی کام کر رہا ہے، چاہے آپ کے بیوی بچے ہیں، چاہے آپ کے عزیز اور اقارب ہیں، یا آپ کے خاندان میں آپ کی بات سنی جاتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے انصاف کرنا ہے۔ اور انصاف کرنے والے کے لیے رب کا اعلان کیا ہے؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رب کی محبت چاہیے، انصاف کریں، اللہ پہ توکل کریں، بھروسہ کریں، لوگوں سے درگزر کریں، تقوی اختیار کریں، غصہ نہ کریں، غصے سے بچ کے رہیں۔ آسانی ہے، تنگی ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے یا خوشی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس 1000 ہے سارے ہی خرچ، یہ مطلب نہیں ہے۔ کبھی آپ کی 1 ریال خرچ کر کے کسی پہ اور اس بندے کی خوشی دیکھنے والی ہوگی، اور کبھی ایسا بھی ہے کہ کسی کے اوپر آپ ہزاروں ریال خرچ کر دیں، وہاں پہ خرچ کرنے کا اتنا فائدہ نہیں جتنی پیار کی کوئی بات کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ خرچ کرنا صرف پیسے نہیں ہوتے، کسی کا دل اس کو جیتنا۔ کبھی کسی کا کوئی پریشانی ہے، آپ اس کو اس پریشانی میں مشورہ اچھا دے دیتے۔ ایک بار میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کا دوست ساتھ آیا، اب وہ ان کی خاوند بیوی کی جھگڑا بندہ یہاں پہ بیوی اس کی اپنے ملک میں، خاوند بیوی کا جھگڑا، میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ جھگڑا ختم کرو، وہ ساتھ جو ہے مسلسل کہہ رہا ہے کہ اسے طلاق ہی دو، طلاق ہی دو۔ ایسے بھی ہوتے ہیں ساتھی کہ جو معاملے کو حل کرنے کی بجائے مزید خراب کرتے ہیں، مزید پریشان کرتے ہیں۔ دوسروں کو پریشان کرنے کا باعث نہ بنیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔